معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدى الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعبان المبارک کا مہینہ ہے، اور رجب، شعبان، رمضان، یہ مہینے بے شمار برکتوں کو، بے شمار فضیلتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج 3 شعبان ہے، 2 شعبان یوم وصال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہم سب کے اور تمام حنفیوں کے امام ہیں۔ دنیا کے 80% مسلمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعی بزرگ ہیں۔ 80 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زیارت فرمائی ہے۔ اور قیامت تک جو بھی کوئی علم دین حاصل کرے گا، علم فقہ کا عالم بنے گا، اس کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا صدقہ ہی ملے گا۔ آپ کی تحقیقات اور علم فقہ پر جو آپ نے محنت اور مشقت کی اور ہم تک مسائل کو آسان کر کے پہنچایا ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ پہلے ایک آسان سے مسئلے کو سمجھیے۔ دور حاضر میں کوئی اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی چکڑالوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تقلید شخصی کو ہماری شریعت نے واجب قرار دیا کہ کسی ایک امام کی تقلید 4 اماموں میں سے کرنا یہ واجب ہے، جس کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ معمول یہ بنا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی ہم تو حدیث والے ہیں، تو ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم کسی مولوی کی نہیں سنتے۔ تو انہوں نے اپنا نام رکھ لیا اہل حدیث۔ بولے بھئی یہ تو امام ہے، امام کوئی نبی تھوڑی ہوتا ہے، ہم امام کی نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ قرآن کو خود پڑھتے ہیں، حدیث کو خود پڑھتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کو خود پڑھ کر ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا نام رکھ لیا اہل حدیث۔ اس کے بعد جب حالات اور بگڑے
تو ایک فرقہ آیا، وہ کہنے لگا بھئی ہم حدیث کو بھی نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ ان کا نام رکھا گیا چکڑالوی، وہ چکڑالوی ہو گئے۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کے ذہنوں میں بھی اگر اسے لے کر کوئی شک و شبہ ہوگا تو میں اس کو ایک دم آسان لفظوں میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ بھئی ہر کوئی شخص قرآن اور حدیث کو اگر سمجھنے لگ جائے اور قرآن اور حدیث سے ہر کوئی مسائل نکالنے لگ جائے تو پھر تو ایک یہ اصول سمجھیے، لوگوں کے پاس 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور لوگ قرآن اور حدیث سے اے بیٹا ذرا، ہاں بھائی صاحب، ایسا سمجھدار ہو آپ تو جی، تھوڑا سا ذرا، تو ہر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھنے کا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالا کیسے جاتا ہے؟ قرآن کی آیت کو پڑھا، پھر اسی سے ملتی جلتی حدیث شریف کو پڑھا، پھر اس میں یہ دیکھنا کہ اس پر صحابہ کرام کی کیا رائے تھی، پھر یہ دیکھنا کہ اس پر کون سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی کیا رائے پیش کی، یہ دیکھنا کہ کس موقع پر فرمایا گیا، یہ دیکھنا کہ اس کو حکم کب تک دیا گیا، کب جا کر یہ حکم منسوخ ہوا، ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ تو ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے امام نے محنت کی مجتہدانہ طور پر، اور ان مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، بھئی نماز فرض ہوئی، قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ نماز پڑھنے کا حکم ہے، رکوع اور سجود، ان تمام چیزوں کا ذکر ہے، لیکن نماز میں واجبات کیا ہیں، نماز میں فرائض کیا ہیں، نماز میں شرائط کیا ہیں، نماز میں سنتیں کیا ہیں، اس کا تو کسی کو بھی علم نہیں۔ یہ جو تحقیق کی، یہ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے۔ بھئی نماز تو صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم مکمل پڑھ رہے ہیں، بھئی نیت باندھی، اور نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اب اس میں سے کیسے پتہ چلے کہ اللہ اکبر کہنا، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ فرض ہے یا شرط ہے؟ یہ جو تحقیق ہوئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب مراد آباد میں کوئی مرض ہوتا ہے کسی کو، 2 ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ مرض زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جایا جائے، اور وہ دلی ریفر کر دیتے ہیں، اور پھر دلی میں اس مرض کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے تو اس مرض کو وہی دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دین کا مسئلہ، ہر کوئی اتنی زیادہ محنت اور مشقت نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ اے معاذ ابن جبل، اگر تم سے کوئی شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھ لے اور وہ تمہیں قرآن مجید میں نہ ملے تو تم پھر کیا کرو گے؟ غور کیجئے گا، آپ نے یہ نہیں فرمایا قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں نہ ملے۔ ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی کھو جاتی ہے تو میں اسے بھی قرآن مجید میں تلاش کرتا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے نہیں قرآن مجید میں، آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل، اگر تمہیں نہ ملے تو پھر کیا کرو؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں حدیث شریف کا سہارا لوں گا۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اگر حدیث میں بھی نہ ملے، یہ نہیں کہ ہے نہیں، اگر تمہیں نہ ملے تو پھر، تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر میں یہ دیکھوں گا جس پر
تمام لوگ یعنی صحابہ اکرام کی جماعت متفق ہوگی، پھر اس کے حساب سے میں لوگوں کو وہ مسئلہ بتاؤں گا۔ یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہے سب کچھ لیکن ہر کسی کو مل نہیں سکتا۔ اور آسانی سے سمجھیے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سب کے سب علم والے ہیں، اور سب نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہی علم سیکھا ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر ہی علم سیکھا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسے صحابی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جنہوں نے تفسیریں سیکھی ہیں، اور آتا ہے کہ کسی نے 18، کسی نے 22، کسی نے 24 پاروں کی تفسیر نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سیکھی ہے۔ لیکن امت کو جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، اور دوسرے صحابہ بھی ہیں۔ لیکن جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے کہ مولا علی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بہتر مسئلہ بتائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو میرے تو یہ بات آ گئی یار، صحابہ اکرام حضرت علی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ تراویح کی نماز، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، لیکن جب آپ کو اور بہتر قرآن مجید سننا ہوتا تو کبھی حضرت ابو سعید خدری کو آگے فرما دیتے، کبھی کسی اور صحابی کو آگے فرما دیتے، حالانکہ قرآن آپ خود بھی بہتر پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو آگے کرتے، کبھی کسی کو آگے کرتے، کیونکہ آپ کو اور اچھا قرآن سننا ہوتا تھا۔ اور امیر المومنین ہے تو آپ کے قرآن پڑھنے کی تو بات الگ ہی ہوگی پھر، لیکن آپ آگے فرما دیتے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ تمام باتیں کس چیز پر دلالت کرتی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم ہر کسی کو ہو جائے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ رولز بنا دیا کہ قرآن میں ہے سب کچھ، لیکن ہر کوئی اس سے نکال نہیں سکتا۔ حدیث میں ہے ہر شے کا علم، لیکن ہر کوئی اس سے نکال نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ شریعت کا رولز بنا کہ اگر تمہیں اپنا نماز، اپنا ایمان، اپنا روزہ، اپنی زکوٰۃ، اپنا حج اور اپنا ایمان مکمل کرنا ہے تو کسی ایک امام کی تقلید کرو، کیونکہ اللہ نے انہیں وہ علم عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے شریعت کے ایک ایک مسئلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمہارے سامنے آسان کر کے پیش فرما دیا۔ اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ امام کی تقلید کس لیے کرنا ضروری ہے، اور ہم کس کے مقلد ہیں؟ ایک آواز میں بولیے، ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ اور کیا شان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں 2-3 باتیں ہی پیش کروں، باقی تو آپ کی شان اگر کل تک بھی بیان ہو تو پھر بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ دین کی رہنمائی فرمائی، اور جیسا میں نے شروع میں کہا کہ فقہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تمام قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ان کو سیکھنا آپ نے آسان فرما دیا۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی شان کیا ہوگی۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو شاگرد کتنا بھی اوپر پہنچ جائے، شاگرد تو شاگرد ہوتا ہے اور استاد استاد ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت ترین تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ تو آپ کو بغداد شریف سے کہیں کسی گاؤں میں جانا تھا جہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کی کثرت تھی۔ تو آپ کے ساتھ جو آپ کے شاگرد تھے، مریدین تھے، تو آپ نے حکم فرمایا کہ سب لوگ اپنے سروں پر
اچھا عمامہ سجائیں اور اچھے قسم کے گھوڑے خریدے جائیں، تاکہ جب ہم یہودی اور عیسائیوں کی بستیوں سے گزریں تو وہ یہ نہ سوچیں کہ یار ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ زیب اور زینت معلوم ہونی چاہیے۔ میں ایک بات یہاں سے عرض کرتا چلوں، آج اماموں کی لوگ حالت اچھی دیکھتے ہیں نا تو ان کے پیٹوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یار امام صاحب اتنے تھاٹ باٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں، حالانکہ قوم کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ یہ ہماری قوم کا امام ہے۔ جب دوسرے لوگ اس بات کو دیکھیں گے تو تعریف ہماری ہوگی کہ یہ قوم اپنے امام کا کتنا ادب اور احترام کرتی ہے، اور اس قوم نے اپنے امام کو کتنا اوپر رکھ رکھا ہے۔ لیکن ایسے ایسے محلوں میں جہاں کروڑ پتی لوگ رہتے ہیں، وہاں امام کی تنخواہیں 5-6 ہزار روپے ہیں، آپ اندر شہروں میں جا کر دیکھیے۔ اور میرے عزیزو، جو قوم اپنے امام کا ادب اور احترام نہیں کر سکتی، پھر وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ صرف پیسہ آ جانا یہ ترقی نہیں ہے، آپ یہ بات یاد رکھیے، صرف پیسہ آ جانا یہ ترقی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ قوم جہالت کے اندھیروں میں گھرتی چلی جا رہی ہے، جہالت کے اندھیروں میں گڑھوں میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری جماعت کے، میں ابھی کچھ دن پہلے رامپور میں ایک پروگرام میں تھا، تو ہماری جماعت کے ایک عالم دین ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بتانے لگے کہ ہم اگر کہیں جاتے ہیں محفلوں میں، جو پیسے والے لوگ ہیں تو وہ کنارہ کشی کرتے ہیں، دیکھ کر ایسے جیسے کہ ہم جانتے نہیں۔ اپنے علماء کے ساتھ لوگ اس طرح کا رویہ کرتے ہیں، لیکن حضرت امام محمد نے فرمایا ہم ان کے درمیان یہودی اور نصرانی ان کے عیسائیوں کے بیچ میں سے نکلیں گے تو بہترین اونچے کر کے عمامے باندھو اور بہترین قسم کے گھوڑے لاؤ، اور پھر ہم ان کے درمیان سے گزریں گے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ مسلمانوں کے اماموں کی شان کیا ہوتی ہے۔ لیکن آج لوگ امام کو محتاج ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اور امام کو اسی چیز پر کہ چلو میرے ہاں فاتحہ میں، چلو میرے ہاں فاتحہ میں، اگر کوڑے کی بھی فاتحہ ہے یا کسی بھی چیز کی تو امام ہی جائے۔ امام کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ذرا سی بھی بات ہوئی تو چلو بھئی امام، چلو بھئی امام۔ آپ یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے، اور اگر قوم جب اپنے ایک امام کی بھی قدر نہیں کر سکتی تو پھر وہ کس کی قدر کرے گی؟ اور میرے عزیزو، مجھ جیسے تو نہیں، لیکن آپ ایک بات یہ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، علماء کرام ہی ہیں جن سے آج دین کی بقا باقی ہے، ورنہ کیا پہچان ہے؟ ریلوے اسٹیشن پر جائیے، ایئرپورٹ پر جائیے، دنیا کے کسی خطے میں جائیے، کیا پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے؟ ہاں، کسی عالم دین کو آپ وہاں جا کر دیکھیے، اگر 1,00,000 لوگ ہوتے ہیں تو ایک عالم دین سر پر ٹوپی سجائے ہوئے اور ایسی جگہ پر جہاں پر شاید الاؤ بھی نہیں ہوتا، اور جبہ پہنے ہوئے، سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے، الگ ایک پہچان بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ رسول عربی کا غلام جا رہا ہے۔ اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی امام نیچے دب کر رہے، تو نہیں میرے عزیزو، قدر کریے۔ کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک کسی کا عمل اپنے ساتھ ہے، کوئی بھی ہو، لیکن آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ قدر کری۔ وقت ہو چلتا ہے، چلیے حضرت امام محمد نکلے، آپ نے حکم دیا کہ 40 لوگ تھے غالباً، فرمایا کہ بہترین گھوڑے لائے جائیں اور سب کے سب لوگ بہترین عمامے اونچے کر کے عمامے باندھیں، اور پھر ہم بستیوں سے گزریں۔ آپ جب اس بستی میں پہنچے تو جو مسلمان تھے لوگ استقبال کے لیے آ گئے اور نعرے لگنے لگے کہ امام محمد آ گئے، امام محمد آ گئے، امام۔ تو پہلے کے دور میں ایک رواج تھا، آج بھی گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مہمان آتا ہے، کچھ بھی، تو عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتی ہیں اور وہ چھتوں پر سے دیکھتی ہیں۔ تو عیسائی اور یہودی عورتیں چھتوں پر سے دیکھ رہی تھیں، تو جب انہوں نے حضرت امام محمد کے حسن کا جلوہ دیکھا تو ایک عورت اتنی اٹریکٹ ہوئی کہ وہ بے ساختہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگی۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، حضرت امام محمد، ان کے چہرے کو دیکھ کر۔ اور جب اس عورت نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو پھر یہودی اور عیسائی جتنے بھی تھے، اور عورتیں آ گئیں، اور پھر اور ان کے مرد، سب نے دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے ساتھ جو آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے اس عورت سے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ہمارے وہ محمد نہیں ہے جن کو تم سمجھ رہی ہو، وہ تو ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہیں، یہ وہ محمد نہیں ہیں، یہ تو ہمارے ایک امام ہیں، امام محمد۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں،
اب تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور بس اب تو یہ بات ہے کہ جب اس محمد کا یہ حال ہے تو اس محمد کا حال کیا ہے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شاگردوں کا حال ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، تو پھر آپ لگائیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور آپ کا تقوی۔ ایک شخص نے عشاء کی نماز پڑھی، میرے عزیزو، کنڈے کی فاتحہ تو آپ نے کر لی، لیکن تاریخ میں شاید کل یوم وصال تھا، لیکن کسی نے بھی شاید حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے فاتحہ شاید ہی کسی نے کرائی ہو، لیکن تاریخ میں آج ہم دنیا داروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کتابیں تو ہمارے آئیڈیلوں سے بھری پڑی ہیں، اور ہمارے آئیڈیل تو ایسے ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتے ہیں۔ ہم ان کو فالو کریں۔ آج ہم نے اپنے چہروں کو غیروں کی طرح بنا لیا، اپنے کردار کو غیروں کی طرح بنا لیا، ہماری سیرت غیروں کی طرح ہو گئی، تو پھر ترقی کی قوم کہاں سے کرے گی؟ اب خود بتائیے۔ فرماتے ہیں ایک شخص نے عشاء کی نماز پڑھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، تو آپ نے سورہ زلزال تلاوت فرمائی، اور اس میں آخر کی دو آیتیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اللہ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے اللہ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ مال مار لیا، جھوٹ بول دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لگ رہا ہے یار کہیں نوٹ تھوڑی ہو رہا۔ کرامن کاتبین ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، یہ نوٹ کر رہے ہیں ہم جس جسم کے جس اعضاء سے جو فعل کر رہے ہیں۔ زبان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے تو زبان یہ نوٹ کر رہی ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ زبان بروز محشر ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ رب ذوالجلال اس بندے نے اس وقت مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ آنکھ سے جو غلط دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھ غلط دیکھ رہے ہیں یا اچھا، تو یہ آنکھ نوٹ کر رہی ہے۔ جسم کا ایک ایک رونگٹا، جو بھی whatever you are doing، ہر ایک چیز جو ہے وہ نوٹ کی جا رہی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہو گئی، انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ بھی نوٹ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن کرامن کاتبین ہر وقت لکھ رہے ہیں، اور کرامن کاتبین تو لکھ ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کا ایک ایک اعضا، جو جس اعضا کے ساتھ جو کام کر رہا ہے وہ اعضا بھی اس کو نوٹ کر رہا ہے۔ اب نے یہ آیت تلاوت فرمائی، عشاء کی نماز پڑھ کر سب لوگ چلے گئے، تو اس شخص نے یہ کہا کہ امام صاحب اپنی داڑھی کو پکڑ کر اور مصلی کے قریب بیٹھ گئے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ یہ فرمانے لگے کہ اللہ، لوگ مجھے بڑی عزت دیتے ہیں، لوگ مجھے امام کہتے ہیں، اے میرے مالک تو بروز محشر میری برائیوں پر میری پکڑ نہ کرنا۔ کون ہے یہ؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وصال ہوا نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں جب امام صاحب کو غسل دینے کے لیے ہم نے غسل کی جگہ پر لٹایا، اور جب آپ کا عمامہ شریف اتارا تو آپ کی پیشانی پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وصال کے بعد آیت لکھ کر آئی، پرہیزگاری اور تقوی کا یہ عالم۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ مجھے کچھ کام تھا، میں چلا گیا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پوزیشن میں بیٹھے رہے۔ میں جب وقت تہجد آیا تو تہجد کے وقت بھی دیکھتا ہوں کہ جہاں بیٹھے تھے آپ وہیں بیٹھے ہیں، اور آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، اور یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ، دنیا میری بڑی عزت کرتی ہے،
جس طرح سے تو نے میرے عیبوں کو یہاں چھپایا ہے تو بروز محشر بھی میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا۔ جو بڑے تھے نا ان کے دلوں میں خوف خدا تھا، لیکن آج حالت یہ ہو گئی کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر گناہ کا تماشا بھی کرتا ہے۔ یہاں سے لے کے وہاں تک آپ جائیے تو گالیاں اور دوسرے قسم کی فحاشیاں، یہ معاشرہ۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ گناہ ہو رہا ہے لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کبھی گناہ پر ندامت کی ہوئی ہو، کبھی گناہ پر ندامت آئی ہو، کبھی یہ سوچا ہو کہ یار مجھ سے گناہ ہو گیا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہاں تو آدمی یہ سمجھ رہا کہ یار ہے ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں، گناہ اس کو گناہ ہی نہیں لگ رہا۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم، آپ اس بات کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک قریب ہے، لوگ یہاں تراویح پڑھنے لوگ آتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، 10 دن میں قرآن سنا اور اللہ ماشاءاللہ چلو، اس کے بعد پھر وہی چائے کے ہوٹل اور سگریٹوں کے ڈبیاں کھل رہی ہیں اور چائے کے ہوٹل آباد ہیں۔ میرے عزیزو کہاں ہو؟ یہی تو وقت ہے، اور کس انتظار میں ہو؟ کون سے وقت کا انتظار ہے؟ کب انتظار کر رہے ہو کہ کس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو گے؟ کس وقت؟ کون سا وہ وقت ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز قائم کرو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ کون سا وقت ہوگا کہ ہم توبہ کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ کبھی ندامت اور شرمندگی تک نہیں گناہ پر آتی، اتنی ایسی زیادہ حالت ہو گئی۔ اور مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر علماء کرام، مسجد کے مائکوں سے مؤذنین کرام صدا لگاتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن کبھی یہ احساس تک نہیں ہوا۔ یہ 5 وقت مؤذن صدا لگاتا ہے، چلو کبھی مسجد کے دروازے پر چلیں، کبھی جا کر نماز پڑھیں، یہ احساس تک نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں کہ ان کی کیا شان ہے۔ رمضان المبارک میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے۔ ایک قرآن آپ دن میں پڑھا کرتے تھے اور ایک رات کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ عالم ہے، یہاں تلاوت کرنا تو بہت دور کی بات رہی۔ یہ میرا ایمان ہے اور یہ حسن ظن بھی ہے، 80% لوگوں کو صحیح سے سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتی، قرآن مجید تو بہت دور کی بات رہی۔ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں لڑکے کو بھیجا جاتا ہے پڑھنے ملانی کے پاس، بولے ملانی پڑھا رہی ہیں، اور ملانی سے خود سے پڑھنا نہیں آتا، ایک ماحول بناتی، اور بس کہاں تک قرآن محدود ہے؟ گھر میں برکت نہیں ہے تو قرآن خوانی کروا لی جائے۔ میں قرآن خوانی کا منکر نہیں ہوں، لیکن جو قرآن خوانی، جو قرآن ٹھیک ہے مدرسے کے بچوں کا جانا یہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا آپ کے گھر کے لیے، لیکن جو قرآن مدرسے کے بچے پڑھیں گے وہ قرآن آپ بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سال میں ایک بار قرآن خوانی کروا رہے ہیں، اور آپ ہر دن صبح کو بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت بھی تو کر سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی تو تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، قرآن مجید کو بھی صرف یہاں تک محدود کیا کہ قرآن مجید کوئی مرا تو 10واں ہے تو 10 قرآن ہو گئے، 20واں ہے تو 20 میں تک 20 قرآن ہو گئے۔ قرآن مجید اس لیے نہیں ہے بلکہ یہ وہ کتاب ہے ہدی للمتقین۔ جب تک میں نے اور آپ نے اس کتاب کو مکمل طریقے سے پکڑا ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عروج عطا فرمایا تھا، اور جب سے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے تب سے ہم صرف زوال میں جا رہے ہیں، اور صرف زوال ہی زوال ہے۔ اب تو صرف یہیں تک محدود کیا نا، مرنے سے پہلے تو نہ مرنے والا قرآن کھولتا ہے اور نہ اس کے گھر والے قرآن کھولتے ہیں، اور بس جب کاغذ اس کے جو ہے وہ نرم ہو گئے اور جب وہ گلنے لگے تو پھر مسجد یاد آتی ہے کہ اس کو مسجد میں رکھ کر آ جاؤ۔ کیا مسجد کیا ہے کہ قرآن مجید کو لا کر مسجد میں رکھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے قرآن مجید کی، یہ اس لیے ہیں، اور اس سے بھی برکتیں ہو سکتی ہیں۔ میرے عزیزو، بڑی غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں کہ ہم نے کیا کمایا اور ہم کیا چھوڑ رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے اتنے بلند مقام ہیں اور ان کے دلوں میں خوف خدا کا عالم دیکھیے کہ ان کا کیا خوف خدا ہے کہ ایک ذرا سی آیت اگر سامنے آ گئی تو اس آیت پر روتے روتے ساری رات گزار دی ہے کہ اللہ اگر نامہ اعمال کھلنے لگے اور حشر کے میدان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس سے آپ نے یہاں جھوٹ بولا حشر کے میدان میں وہ شخص نہیں ہوگا؟ وہ شخص آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہاں دھوکہ اور فریب کیا، کیا وہ شخص حشر کے میدان میں نہیں ہوگا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے یہاں جھوٹ بول کر عیب کھل گئے، کیا وہاں عیب نہیں کھلیں گے؟
وہاں بھی عیب کھلیں گے، اور وہاں یہ جسم بھی آپ کا وفادار نہیں ہوگا، اور وہاں بھی ایک ایک چیز سامنے آئے گی، اور وہاں آپ کے سامنے سب ہوں گے۔ یہاں آپ نے اپنے بچوں سے چھپا لیا، اپنی بیوی سے چھپا لیا، اپنے پوتی پوتا سے چھپا لیا، کئی نسلوں سے، لیکن وہاں آپ کی نسلیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ میرے امام اسی چیز پر تو غور و فکر کر رہے ہیں۔ جو آپ کو حاجی صاحب کہتے ہیں، جو آپ کو عالم صاحب کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر نامہ اعمال کھلتے ہوں گے، اور پھر انسان کہے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی سامنے آئے گی اور ذرہ برابر برائی، تو پھر انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اے اللہ یہ کیا ہے میرے سامنے؟ رب فرمائے گا یہ تیرے اعمال ہیں جو تو نے دنیا میں کیے تھے۔ کیا لگتا ہے بھئی جبا لیا، جھوٹ بول لیا، چلو عالی شان بلڈنگ بن گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ کوئی چیز نہیں کھلے گی؟ یہ حشر کے میدان میں سب کے سب کھل کے آئے گی۔ میرے عزیزو، خوف خدا دلوں میں رکھو۔ اسی لیے تو ہمیں شریعت بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم بہترین طریقے پر زندگی گزاریں، اس طریقے پر کہ نہ ہمیں یہاں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اور نہ کل بروز محشر ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور رسوائی تو رسوائی ہے نا، وہ یہاں ہو یا وہاں ہو، اور یہاں رسوائی کم ہوگی اور وہاں رسوائی زیادہ ہوگی، کیونکہ وہاں تو سب کھڑے ہوں گے، وہاں سب ہوں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ نے جس طرح سے ہمارے عیبوں کو یہاں چھپا کر رکھا ہے، وہ وہاں بھی ہمارے عیبوں کو پوشیدہ فرما دے۔ یہ دعا کیا کیجئے اور خوف خدا پیدا کیجئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اعلیٰ شان ہے، اور یہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ بس میں ایک بات آخری، آج کل رزق کے تعلق سے لوگ ذرا سی بھی رعایت نہیں برتتے، بس آنا چاہیے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں امیر ترین آدمی بن جاؤں، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوتی۔ بس ایک بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی میں عرض کروں، اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قرض دیا ہوا تھا۔ آپ قبرستان گئے، ایک جنازہ تھا، اور جہاں پر قبرستان تھا تو قبرستان سے ملی ہوئی اس کے گھر کی دیوار تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد کا جنازہ تھا، بڑی تیز دھوپ ہو رہی تھی، اور کھڑے ہوئے تھے لوگ، تو لوگوں نے اس دیوار کا سایہ پڑتا تھا تو لوگ اس دیوار کے سائے میں آ کر کھڑے ہونے لگے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی گزارش کرنے لگے کہ اے امام صاحب آپ آگے تشریف لائیے اور یہاں کھڑے ہو جائیے، ابھی دیر ہے، وقت لگے گا، ابھی جنازے کو جب تک قبر میں رکھیں گے، اس کے بعد پھر آگے کا جو بھی چیزیں جہاں جس طرح کا ہمارے یہاں تختے رکھتے ہیں، کچھ جگہ پر پتھر رکھا جاتا ہے اوپر سے، جہاں جیسا بھی ہے، جب تک تدفین ہوگی مکمل، آپ ادھر تشریف لے آئیں، بہت تیز دھوپ پڑ رہی ہے، اور وہاں کی دھوپ یہاں کی دھوپ سے تیز ہوتی ہے۔ آپ سے بہت گزارش کی گئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جہاں کھڑا ہوں میں وہیں ٹھیک۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے، آپ وہاں تشریف لے چلے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے جس کے گھر کی یہ دیوار ہے، اس شخص کو میں نے قرض دیا ہوا ہے۔ کیا دیا ہوا ہے؟ قرض دیا ہوا ہے۔ یہ لین دین بھی اور باتیں آ جاتی ہیں، میں سوچتا ہوں کس پر بات کروں کس پر نہ کروں، یہ معاملات بھی ہمارے درمیان بڑے خراب ہوتے چلے گئے۔ لینے والا بھی ویسے ہی ہے، دینے والے نے دے دیا تو لینے والا یہ نہیں سوچتا کہ میں جلدی واپس کروں، اس کو آج کل ٹہلا دیتا ہے، پھر رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں، تعلقات اس چیز سے خراب ہو جاتے ہیں، اور کب لینا ہے کب نہیں لینا، یہ ساری ضرورتیں سب ختم ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے اس کو میں نے قرض دیا ہوا ہے، اور اس نے میرا قرض مجھے واپس نہیں کیا، اور یہ جو سایہ پڑ رہا ہے یہ اسی کے گھر کی دیوار کا سایہ ہے، تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی چیز سے فائدہ اٹھا دوں، چونکہ یہ میرا مقروض ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیاض میں شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارے اماموں کی شان ہے، یہ تقوی کا عالم ہے۔ پتہ ہی نہیں حرام ہے حلال ہے کیا ہے، بھئی آنا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کون سا باپ ہے جس کا بچہ شام کو 5,000 گھر میں کما کر لایا، اس باپ نے پوچھا بیٹے لایا کہاں سے؟ کوئی پوچھتا ہے؟ ضرورت کیا ہے یار، آ گیا 5,000 بس، کہاں سے آیا کوئی میٹر نہیں کرتا، ضرورت ہی نہیں ہے۔
آنا چاہیے. لوگ کہیں گے یار فلاں شخص کے پاس بڑی بہترین گاڑی, بڑا سب, لوگوں میں نام ہوگا. میرے عزیزو, یہ نام ہیں, سب فنا ہو جائیں گے, کافی و لیکن حشر تک سب کا سب ختم ہو جانا ہے. اس نام کے چکر میں مت پڑیے, اس نام کے چکر میں آخرت کو خراب مت کریے. شریعت پر مکمل طریقے سے عمل کریے. انشاءاللہ العزیز یہاں آپ وہ نام چھوڑ کر جائیں گے کہ یہاں بھی یاد کیے جائیں گے, اور قیامت تک لوگ آپ کو یاد رکھیں گے کہ فلاں شخص تھا جس نے شریعت کے دائرے میں اپنی زندگی کو گزارا تھا. اور جو زندگی گزارتا ہے, گئے ہوئے سالوں سال ہو گئے, آج تک دنیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد کرتی ہے, اور قیامت تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دنیا اپنا امام مانتی رہے گی. یہ شان ہوتی ہے تقوی اور پرہیزگاروں کی زندگی گزارنے, تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی. اور جب یوں ہی کہ بس آنا چاہیے تو پھر وہ اولاد 40ویں کے بعد کبھی آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہوتی ہے. میرے عزیزو, اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ زندگی آپ کو کس ضمن میں گزارنی ہے. بس ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں, 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں, اور ہمارے حلق سے جو لقمہ گزرے وہ حلال کا گزرے. پھر جب انسان اس شان کے ساتھ جاتا ہے تو پھر کسی شاعر نے کہا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور پھر موت سے بھی فکر نہیں ہوتی. کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل, وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. لیکن یہ عقیدہ ہو تب نا, جب زندگی گزرے تب نا, ورنہ تو ہر وقت خوف پیدا ہوا ہے یار پتہ نہیں کب مر جاؤں, اور موت کا جب نام آ رہا ہے تو پہلے سے ہی ڈرنا شروع ہو جا رہا ہے. نہیں میرے عزیزو, عمل ایسا ہو کہ موت کی تیاری اتنی خوبصورت ہو جائے کہ موت کے نام سے ڈر نہیں بلکہ یہ فخر ہو کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو آقا کریم مجھے اپنا چہرہ بددعا دکھائیں گے. زندگی اس طریقے پر, اور شریعت مطہرہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کا حکم دیتی ہے. میرے عزیزو, کوشش کیجئے گناہوں سے باز رہیں اور اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں گزاریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والی جمعرات کو ہمارے یہاں جو مدرسہ چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ العزیز ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا عشاء کی نماز کے بعد, اور بچوں کو جو ہمارے یہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں, اور خصوصی خطاب ہوگا علم کی اہمیت پر حضرت علامہ و مولانا مفتی عطاء المصطفیٰ صاحب کا. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شریک ہوں, بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کی حوصلہ افزائی تعلیم کے معاملے میں کریں زیادہ سے زیادہ, تاکہ آنے والی جو دوسرے بچے ہیں وہ ان کو دیکھیں تو ان کو بھی علم حاصل کرنے کا شوق ہو کہ بھئی ہم بھی علم حاصل کریں گے. جمعرات کے دن یاد رکھیے 29 تاریخ ہے, جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.